بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران عزیز۔ سیلاب آج کل پوری ملک میں چھایا، پورے ملک میں ہر طرف بعض علاقے ایسے ہیں جو سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں پہ کیا بیتتی ہے، اس کا ہم لوگ جو شہری سہولتوں کے عادی ہیں، جنہیں ساری آسائشیں میسر ہیں، وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر ہم کرتے ہیں کہ ان کی ہمدردی میں بڑا کچھ نظر آتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم وہ احساس نہیں کر سکتے جو ان مظلوم لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے۔ ان کا تو جینا مرنا روز ہوتا ہے بغیر ناگے، اور یہ چند دنوں کی بات ہے۔ تھوڑا سا سیلاب کا زور کم ہوگا تو پھر آپ کو آرمی نظر آئے گی، الخدمت نظر آئے گی، یا ایک آدھ تنظیم۔ باقی یہ جو ابن الوقت وقتی طور پہ برساتی مینڈکوں کی طرح 20 تنظیمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ ساری کی ساری غائب ہو جائیں گی، ان میں کوئی آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ اس سے بڑا عجیب رزلٹ ہوتا ہے، لوگوں کے دن بدل جاتے ہیں سیلاب میں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا سارا کچھ لٹ جائے گا، انہیں امداد جو آئے گی اس کا کچھ نہیں ملے گا، وہ بیچارے نئے سرے سے زندگی کی تعمیر کریں گے۔ کروڑ پتی لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بھینسیں اور گائے 200 400 کے قریب تھی، ساری کی ساری بہہ گئی ہیں۔ مویشیوں کا اس قدر نقصان ہوا ہے جس کی حد نہیں، گھر کے بندے سارے بہہ گئے ہیں، کوئی ایک آدھ بندہ بچا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو یہ جو نقصان ہے نا، وہ شاید پورا نہیں ہو سکتا، مالی بھی پریشانی پوری نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی کایا پلٹ جائے گی۔ سرکاری اہلکار جو بانٹنے پہ لگے ہیں، انہیں کوئی رحم نہیں آتا، کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ اپنا کام یقیناً دکھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور ان کے دن بدل جاتے ہیں۔ یہ قوم جو اس وقت بڑی متحرک نظر آ رہی ہے، بے حسی میں بھی اس کا کوئی شمار نہیں۔ سیلاب میں کیا ہوتا ہے، مجھے تھوڑا سا اس کا تجربہ ہے۔ 1973 کی بات ہے، میں اسلام آباد یونیورسٹی جو آج قائد اعظم یونیورسٹی ہے، وہاں پہ طالب علم تھا، تو سیلاب آ گیا۔ یونیورسٹی والوں نے یونیورسٹی بند کر دی کہ راستوں کا پرابلم تھا آنے جانے کا، تو بچوں کو کہا کہ چلے جائیں اپنے جلدی گھر۔ مجھے کچھ کام تھا، میں 2 دن ڈیلے کی اور دوستوں کے ساتھ لاہور نہیں جا سکا جہاں میرا گھر تھا۔ 2 دن بعد جب میں فارغ ہوا تو میں نے سوچا گھر چلوں۔ لیاقت باغ ان دنوں بسوں کا اڈا تھا، میں وہاں پہنچا تو ایک خوہ کا عالم تھا، ہر طرف خاموشی، بسیں بند پڑی ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات دور۔ پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے جی یہ تو سیلاب کی وجہ سے راستے بند ہیں، تو کوئی وین کوئی بس نہیں جا رہے۔ اب میں پریشان تھا، آدمی گھر کا سوچ کے چلے نا تو ایک فرسٹریشن، ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں چلا ہوں تو پہنچ جانا چاہیے۔ میں وہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، تو ایک ویگن نعرے لگاتی آئی لاہور ہے لاہور ہے۔ وہ میرے جیسے 2-4 جو بھاگ کے چڑھ گئے، وہ ذرا آگے آئی تو 2-3 منٹ کی بات تھی، فیل ہو گئی۔ اس سے پوچھا بھائی لاہور رستہ صحیح ہے، لے جاؤ گے؟ کہتا ہے انشاءاللہ فکر نہ کریں، چلیں پہنچ جائیں گے کسی طرح۔ چل پڑی وین، بڑا ٹھیک راستہ تھا، بڑے خوش کہ طے ہو رہا ہے۔ جب ہم گجرات چناب کے پل پہ پہنچے ہیں، چناب گجرات کراس کرنے کے بعد، تو آگے انہوں نے روک دیا کہ آگے سڑک ساڑی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ہم رک گئے، جائزہ لے رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، تو دیکھا ویگن کا ڈرائیور اور کنڈکٹر غائب ہے، اور ویگن اکیلی کھڑی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اپنا سامان ہم نے اٹھایا، میرے پاس بھی ایک بیگ تھا، ہاتھ میں پکڑا اور ہم پیدل چڑھے، پل عبور کیا۔ بڑا صاف راستہ تھا، بے پناہ لوگ پل پہ بیٹھے تھے اور آہوزاری میں مصروف تھے، ان کی ہم نے پرواہ نہیں کی۔ میں چلتا گیا، جب پل سے تھوڑا کلومیٹر، چند 1-1.5 کلومیٹر آگے آیا تو پتہ چلا کہ پلکھو نالا، شاید میرا خیال ہے پلکھو ہی نام تھا اس نالے کا، اس کا پل ٹوٹ گیا اور وہ سڑک اس علاقے سے بہہ گئی ہے، آگے جایا نہیں جا سکتا۔
वहीं बैठ के सोचने लगे क्या किया जाए। वहीं बैठे तो एक फौजी आया, कहता है जी कमाल है, मुझे तो ड्यूटी पे जाना है, अच्छा मैं तो चलता हूँ किसी तरह आगे। उसने किया, सारे कपड़े उतारे, लंगोट बांधा, वो एक गठरी में सारा सामान अपना, कपड़े भी चीज़ें भी रखी, और कहने लगा जितना तेज़ है पानी, मैं इधर से, मुझे तैरना आता है, मैं यहाँ जाऊँगा और वो आगे वहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा। उसने छलांग लगाई, पानी ने उसे बुरी तरह उल्टा के फेंका कि वो 2 मिनट पर वापस आ गया, गठरी गायब हो गई। अब वो रो रहा था कि मेरे पास ये गठरी रह गई। एक आध आदमी चादर पकड़ के लाए और उसे पहनाई। हम वहाँ बैठे थे तो सांप भी आ रहे थे पानी में तैरते हुए, जो ऊपर चढ़े लोग उसे मार रहे हैं। तो वो फौजी वहीं बैठा था, किसी ने चादर दी, धोती बांध के वो बैठा था। आगे लोग उसे कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कमीज का भी इंतजाम कर रहे हैं। वो नज़ारा बड़ा अजीब सा था, लेकिन लोगों की हालत वहाँ अच्छी नहीं थी। इतने में लोग आए, उन्होंने कहा जी यहाँ पानी किसी वक्त और बढ़ सकता है, तो आप बेहतर अब पुल पे चले जाएं। शाम होने वाली थी, मैं पुल पे आ गया। पुल पे बड़ा अजीब समा था, इतने लोग पुल पे बैठे थे, और वो सारे वो थे जो अपने गांव छोड़ के अपना सारा कुछ बहा के आए थे। किसी का बाप गायब था, किसी की बीवी गायब थी, किसी के बच्चे गायब थे, सारे लोग अजीब हालत में थे। तो अभी हम जायजा ले रहा था मैं कि ये इनके साथ क्या क्या बीती है। बड़ा हौलनाक सा समा था। तो चीखों की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। हमने फौरन देखा दरिया में एक खुरली बहती जा रही थी। खुरली होती है जिसमें वो गाय भैंसों को चारा डालते हैं। उसमें 2 औरतें और 4-5 बच्चे बैठे थे। ऊपर पुल पे लोगों को देख के वो नारा लगा रहे थे कि बचाओ बचाओ। लेकिन जिस बर्फ की रफ्तारी से वो खुरली बहती जा रही थी ना, वो बचाने वाली बात कोई नहीं थी। लम्हों में वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया। तो अब वहाँ जो लोग बैठे थे वो करीबी देहातों के थे। कोई सामने एक आदमी बार बार ओ करके आवाज़ देता, किसी का नाम लेता था, तो उधर से आवाज़ आती कि ओ। तो मैंने कहा यार वो बंदा क्या कहने लगे। वो सामने देखें एक बंदा पूरा ऊपर मोंटी पे बैठा नज़र आ रहा है। कहते हैं ये घर हमारे गांव का सबसे ऊंचा मकाम था, 3 मंजिला। तो जब पानी बड़ी तेज़ी से आया ना, तो उस घर के 1-2 बंदों ने कोशिश की कि सामान ऊपर उतार ले जाएं, आखिरी मंजिल पे सामान बच जाएगा, नीचे पानी आता है। कहते हैं लेकिन हुआ ये कि पानी तीनों मंजिलों से ऊपर चला गया। अब अंदाज़ा लगा रहे कितनी हाइट होगी पानी की। कोई उस गांव का एक मकान भी नहीं था जो नज़र आ रहा हो उसके। अब वो बंदा जो ऊपर बैठा था ना, वो तीसरी मंजिल भी उसके लिए नहीं थी। तो ऊपर मोंटी जो थी ना, उस पे बैठा था, और लोग ये उसके घर वाले बार बार आवाज़ दे के अंदाज़ा लगा रहे थे कि अभी मकान हमारा पानी में बह नहीं गया और हमारा भाई जिंदा है। वो नारे लगा के उसे इतला दे रहे थे, और लोगों को कह रहे थे कि यार कोई कश्ती या कोई आए, आर्मी वाले आ जाएं तो उन्हें कहें उसे वहाँ से उतार लाएं। वो मिन्नतें कर रहे थे। अब मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे कुछ बंदे ऐसे थे जो बह गए थे। तो 1-2 बंदों ने कहा शायद वो बच जाएं, वो शायद गाय या भैंस की दुम पकड़ लेंगे तो साथ साथ जाते जाएंगे, वो डंगर हैं उसके साथ। मैंने कहा उसका फ़ायदा क्या है? उसने कहा वो उसकी दुम पकड़ लेना, गाय या भैंस में से कोई चीज़ ऐसी है जिसकी दुम पकड़ लेना तो वो आपको डूबने नहीं देती, वो साथ साथ लेके चलती है। तो कहीं किनारे पे लग जाएगा, वो शायद बच ही जाए। यानी वो आस थी उन्हें, यकीन नहीं था। अब मैं सोच रहा था कि इस सारे बंदों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, वो भूखे प्यासे, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, इतनी तेजी से गांव से भागे हैं। आधे बंदे वहां पहुंचे थे, आधे आधे से ज्यादा बंदे घर वाले वहां पहुंचे ही नहीं हुए थे। और वो उन्हें याद करके जो बह गए या जो कहीं आगे कहीं और मंजिल की तलाश में भाग के इधर उधर गए होंगे, उनको बैठे वो रो रहे थे। अब मैं बहुत थका हुआ था, सोचा क्या किया जाए। रात हो गई थी, वापस जाना। हौसला लोगों ने दिया कि आर्मी आने वाली है, बस पुल बन जाएगा। मैं वहीं पुल पे बैग रखा और बैठा। फिर मैं ऐसे ही लेट गया। मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आई। सुबह आँख खुली,
شدید سردی لگ رہی تھی، ٹھنڈ تھی پانی کی وجہ سے. تو پوچھا کہ آرمی آئی؟ انہوں نے کہا جی آرمی 4 دن نہیں آتی. آرمی آئے گی تو پہلے انہیں ریلیف فراہم کرے گی. پل وول بنانا تو بڑا لمبا کام ہے، پھر کیا کیا جائے. انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ واپس چلے جائیں. اب میں بیگ پکڑ کے گجرات آیا. شام ہونے والی تھی. وہاں میں نے کھانا کھایا تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جانا ہے نا تو ریل کا چانس لیں، شاید کوئی ریل گاڑی جا رہی ہو. لیکن ریلوے روڈ پہ پانی آ گیا. ابھی تو 2-3 فٹ ہے، لیکن وہ جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، پہلے ٹانگے جا رہے تھے، ٹانگے بھی بند ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پانی بڑھ رہا ہے. تو آپ پیدل جا سکتے ہیں تو ہمت کریں. میں اٹھا، بیگ سر پر رکھا اور چل پڑا. اب میں اس سیلاب میں پانی کا اتنا زور تھا، وہاں بھی جو ریلوے اسٹیشن روڈ جاتا ہے، ریلوے روڈ کہہ لیں، کہ وہاں مجھے چلتے وقت مجھے تھوڑا تھوڑا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پانی مجھے اچھال رہا ہے اور مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بہرحال میں کسی طرح اسٹیشن پہ پہنچ گیا. کوئی ٹرین نہیں تھی. کوئی 2 گھنٹے انتظار کیے تو 9 بجے کے لگ بھگ ایک ٹرین آئی. کہنے لگے جی یہ اکلوتی ٹرین ہے اور فیصل آباد جا رہی ہے، آگے کوئی چانس نہیں کو آئے کہ نہ. اب اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. میں نے کہا چلو لاہور نہ سے فیصل آباد چلتا ہوں، وہاں سے کوشش کروں گا. میں ٹرین میں بیٹھا، اس قدر رش تھا، اس قدر رش، نیچے اوپر سب بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں ٹرین میں ایک سائڈ پہ کھڑا تھا تو میں نے دیکھا پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا. میں نے دروازہ کھولا تو وہ شاید ٹی ٹی کا کمرہ تھا. ایسے 1.5-2 فٹ 2.5 فٹ ہوگا لمبا سا کمرہ. تو اس میں کوئی نہیں تھا. میں اندر گھس کے میں نے کنڈی لگائی، وہیں اپنا بیگ بچھایا اور مزے سے سو گیا. صبح 5 بجے آنکھ کھلی تو پتہ چلا فیصل آباد آنے والا ہے. ساری رات ٹرین چلتی رہی ہے بڑی سست رفتاری سے. 6 بجے کے قریب فیصل آباد پہنچے. باغم باغ بس پکڑی لاہور. جب ہم شدرے کے پاس پہنچے ہیں تو شدرے سے پہلے کچھ لوگوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی. وہ ٹھہر جاؤ پانی آ گیا، ٹھہر جاؤ پانی آ گیا. ہم سارے بس میں جو بیٹھے تھے ان کے رنگ اڑ گئے کہ اب ہم تو منزل پہ بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے. لیکن وہ ڈرائیور سیانہ تھا، اس نے بجائے کسی کی بات سننے کے پوری قوت سے بس بجانی شروع کر دی. پانی اس وقت تقریباً 1 فٹ کے قریب تھا. وہ کراس کرتا چلا ہے. ہم ذرا آگے آئے تو پھر لوگوں نے روکا نہیں بلکہ کہا جلدی نکلو جلدی نکلو. ہم بس والے نے اور تیز کی. 4-5 منٹ ہمیں لگے. سامنے پل نظر آیا تو چاروں کے چہرے پہ رونق آ گئی. بہرحال ہم پہنچے. پھر ریلیف کا کام کافی دن میں کرتا رہا. وہ شدرے کشتیاں لے کے میں چونکہ روئنگ کی ٹیم میں بھی رہا ہوں تو ہم وہ ریلیف کے کام میں کشتیوں میں جا کے ہم کرتے رہے. لیکن وہ بڑا عجیب تھا. میں نے وہ تھوڑا سا دیکھا ہے، وہ جو بے چینی اور جو پریشانی ہوتی ہے نا، وہ بالکل اسی طرح تھی کہ آپ ساحل پہ کھڑے ہوں، سمندر میں طوفان آ جائے تو آپ جلدی سے کسی محفوظ مقام کی طرف بھاگتے ہیں. آپ کو ڈر تو ہوتا ہے کہ میں کہیں بیچ میں آ نہ جاؤں، میں کہیں اس حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے محفوظ مقام ہے، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا. لیکن جو ڈوب رہے ہوتے ہیں یا ڈوبتے نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ڈوب چکے ہوتے ہیں، ان کے درد کا احساس ساحل پہ کھڑا آدمی نہیں کر سکتا. اب بھی جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ شاید ایسا نہیں ہے کہ جسے بلایا جا سکے، اور جن کے ساتھ ہوا ہے وہ تو شاید کبھی بھی بھول نہیں سکتے. تو آپ سے درخواست ہے، کوشش کریں کہ سیلاب کے دوران جس کی مدد کر سکیں ضرور کریں اور صدق کے دل سے کریں. کسی کے ساتھ بھی ابتلا آ سکتی ہے، اور رب کا کیا پتہ ہے کس وقت کسے سزاوار قرار دے. تو اس سے ڈرنا اور بچنا چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. خدا حافظ.